السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا یوٹیوب چینل دو قومی نظریہ کی ترویج میں مصروف ہے۔ اس چینل پر آپ کو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جاری سرگرمیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان کے اہم واقعات کے بارے میں آگہی فراہم کی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک اہم تاریخی دن 3 جون کے حوالے سے آگہی فراہم کریں گے۔ 3 جون 1947 کو یوم نوید آزادی قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس دن برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوستان کو 2 آزاد مملکتوں میں تقسیم کرنے کے طریقہ کار کا اعلان کیا گیا۔ دوسری جانب ریڈ کلف ایوارڈ کی آڑ میں تقسیم ہندوستان کے عمل میں برطانوی حکومت نے مسلمانہ ہند کے ساتھ جس بددیانتی اور ناانصافی کا ارتکاب کیا، اس کی جڑیں بھی 3 جون کے منصوبے میں ہی پائی جاتی ہیں۔ دراصل دوسری جنگ عظیم کے باعث برطانیہ سیاسی، معاشی اور عسکری لحاظ سے اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اپنی نوآبادیات پر تسلط برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ چنانچہ برطانوی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جون 1948 تک ہندوستان کو آزادی دے دی جائے گی۔ تاہم ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہند کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے تبادلہ خیالات کے بعد یہ تاریخ اگست 1947 کر دی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 24 مارچ 1947 کو متحدہ ہندوستان کے آخری وائسرائے کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور اسی روز آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما نواب زادہ لیاقت علی خان، کانگریس کے رہنما پنڈت جواہر لال نہرو اور ہندوستانی ریاستوں کے چانسلر نواب آف بھوپال سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ کانگریس کی طرف سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو باور کروایا گیا کہ محمد علی جناح اور مسلمان قوم منفی سوچ کے حامل ہیں اور ان سے صرف زبردستی ہی کوئی بات منوائی جا سکتی ہے۔ ماؤنٹ بیٹن چونکہ کانگریس کی منشا کو ملحوظ خاطر رکھ کر انتقال اقتدار کا کام سر انجام دینے آیا تھا، چنانچہ اسے اول روز سے ہی کانگریس کا نقطہ نگاہ درست اور مسلم لیگ کا غلط محسوس ہوتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے 5 سے 10 اپریل تک قائد اعظم محمد علی جناح سے 6 ملاقاتیں کی۔ ملاقات سے قبل اس نے اپنے مشیر ایرک میول سے ان مشکل سوالات اور دلائل کی ایک فہرست تیار کرنے کو کہا جن کے ذریعے قائد اعظم کو مطالبہ پاکستان پر لاجواب کیا جا سکے۔ ان دلائل سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان جغرافیائی، دفاعی اور معاشی اعتبار سے ناقابل عمل ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہندوستان کو تقسیم کر دیا گیا تو لامحالہ پنجاب اور بنگال بھی لازمی تقسیم کرنا پڑیں گے، جس کے نتیجے میں ایک کٹا پھٹا پاکستان معرض وجود میں آئے گا جو معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور ثابت ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن اور اس کے مشیروں کا خیال تھا کہ وہ ان سوالات اور دلائل سے قائد اعظم کو زچ کر دیں گے اور بالآخر انہیں از سر نو کابینہ مشن پلان قبول کرنا پڑے گا۔ در حقیقت انہوں نے قائد اعظم کے عزم و استقامت اور مطالبہ پاکستان کی حقانیت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ قائد اعظم کو قائل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اندرین حالات ہندوستان کو ایک مرکزی حکومت کے تحت متحد نہیں رکھا جا سکتا اور اسے مسلم اکثریتی علاقوں اور ہندو اکثریتی علاقوں پر مشتمل 2 آزاد مملکتوں میں تقسیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ 12 اپریل کو ماؤنٹ بیٹن نے 2 منصوبے پیش کیے۔ ان دونوں منصوبوں پر غور و خوض کے لیے تمام صوبوں کے گورنروں کی کانفرنس طلب کی گئی۔ تفصیلی بحث و تمہیز کے بعد اس امر پر اتفاق رائے ہو گیا کہ آئین ساز اسمبلی کو فقط 2 حصوں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کر کے صوبوں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں شمولیت کا فیصلہ کر لیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس منصوبے کی نوک پلک درست کر کے حتمی منظوری کے لیے 2 مئی 1947 کو اپنے چیف آف سٹاف کے ہاتھ لندن روانہ کر دیا۔ 10 مئی کو یہ منصوبہ بعض ترمیمات کے ساتھ منظور ہو کر لندن سے آیا تو نہرو اس پر سخت برہم ہوا اور متعدد اعتراضات اٹھائے۔ چنانچہ ماؤنٹ بیٹن نے منصوبے کو کانگریس کے لیے قابل قبول بنانے کی خاطر
نہرو کی تجاویز کے مطابق نئے سرے سے مسودہ ترتیب دینے کا کام شروع کیا۔ اس نے یہ کام وی پی مینن کے سپرد کر دیا، جس کے تیار کردہ مسودے کی نہرو نے منظوری دے دی۔ مسلم لیگی لیڈر وائسرائے کی اس کانگریس نوازی سے بے خبر تھے۔ 18 مئی کو ماؤنٹ بیٹن لندن گیا اور 23 مئی کو برطانیہ کابینہ نے اس منصوبے کی منظوری دے دی۔ 31 مئی کو منظور شدہ منصوبہ لے کر ماؤنٹ بیٹن واپس ہندوستان پہنچا اور 2 جون کو ایک اہم اور تاریخی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں قائد اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، کرپلانی اور سردار بلدیو سنگھ نے شرکت کی۔ ماؤنٹ بیٹن نے منصوبے کی نقول ان رہنماؤں کے حوالے کر کے رات 12 بجے تک جواب دے دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 3 جون کو وائسرائے اور ان رہنماؤں کی یہ کانفرنس اختتام کو پہنچی، جس کے فوراً بعد لندن سے بر صغیر کی تقسیم کا رسمی طور پر اعلان کر دیا گیا۔ 3 جون کی شام برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے BBC لندن سے اپنی نشری تقریر میں کہا کہ ہندوستانی رہنما متحدہ ہندوستان کے کسی حل پر اتفاق کرنے میں بالآخر ناکام ہو گئے ہیں اور اب تقسیم ہی ایک ناگزیر راستہ رہ گیا ہے۔ اسی روز شام کے وقت آل انڈیا ریڈیو سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خطاب کیا، جس کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح جواہر لال نہرو نے بھی خطاب کیا۔ قائد اعظم نے اپنے خطاب کے آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ 9 جون 1947 کو اس منصوبے کی رسمی منظوری کے لیے دہلی کے امپیریل ہوٹل میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں قائد اعظم اور دیگر رہنماؤں کے اظہار خیال کے بعد تقسیم ہند کا منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس 14 جون کو دہلی میں منعقد ہوا، جس میں ایک قرارداد کے ذریعے اس منصوبے کی منظوری دی گئی۔ قرارداد کے الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا کہ کانگریسی لیڈروں نے تقسیم ہند کو دل سے نہیں بلکہ بے امر مجبوری تسلیم کیا ہے۔